वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं देहाती लाइफ को कंपैरिजन करूँगा दीगर ममालिक के देहाती लाइफ से, विलेज लाइफ से, कि दीगर ममालिक के अंदर जो सहूलियात हैं, जो उनको जो वसाइल मुयस्सर हैं वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे जो देहातों के अंदर हमारे मेजॉरिटी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि 95 या 98% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं, लाइफस्टाइल से मुंसलिक हैं, या दीगर कारोबार कर लेते हैं। वो मेजॉरिटी की यही है कि वो जानवर पालने और फसलात काश्त करना। तो इनको एक तो सहूलियात किसी भी हवाले से मुयस्सर नहीं है। ना पक्की सड़कें हैं, ना पीने का साफ़ पानी है, ना एजुकेशन के हवाले से कोई सहूलियात मुयस्सर हैं, ना हेल्थ के हवाले से सहूलियात मुयस्सर हैं। तो जो हमारा देही एरिया जात हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। आप यूँ लगा लें कि हमारे जो शहरी आबादी है उससे हम कोई 50 से 60 साल पीछे लाइफ गुजार रहे हैं, और जो दीगर ममालिक है उनसे हम 100 से 150 साल पीछे हैं। अब अगर चाइना की मिसाल ले लें, जापान की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पे आप दही एरिया जात के अंदर आप देखेंगे तो आपको सड़कें नज़र आएंगी, आपको हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल नज़र आएंगे, प्रॉपर तौर पे जानवरों के हवाले से हॉस्पिटल नज़र आएंगे। और इसके अलावा आपको ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल नज़र आएंगे, बल्कि वहाँ पे अद्वियात प्रॉपर तौर पर होंगी जो कि फ्री ऑफ कास्ट होंगी, गवर्नमेंट पे कर रही है। इसके अलावा आपको हर हवाले से वहाँ पे सहूलत मुयसर है। यहाँ पे हमारे यहाँ अगर आप लाइफ स्टॉक की मिसाल ले लें, अगर हमारे यहाँ एक जानवर खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाता है तो काश्तकार का 15 से 20 हज़ार और 30 हज़ार लग जाता है डॉक्टरों को पे करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है सरकारी डॉक्टर तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल हैं तो वो इतना कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते, और वो जो प्राइवेट डॉक्टर फिर हायर करने पड़ते हैं तो वो फिर अपनी मनमानी प्राइस पे वो चार्ज करते हैं। और इवन ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई जानवर बीमार हो जाए तो ऐसी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट बेहतर हो सके। वो फिर ऐसे होता है कि हो सकता है बच जाए या ना बचे, और 80 to 90% चांसेस यही होते हैं जो उनका इलाज चल रहा होता है। जिस तरह के डॉक्टर हमें अवेलेबल हैं, प्राइवेट डॉक्टर भी, तो वो जानवर के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से अगर आप दीगर शहरों की दीगर ममालिक की मिसाल लें तो वहाँ पे जानवरों के हवाले से, इंसानों के हवाले से पूरी पूरी सहूलियत मुयस्सर हैं। यहाँ पे अगर देहातों के अंदर कितनी कितनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता। करीब करीब अगर कोई ज़्यादा सवेयर किस्म की इंजरी आ जाए या सवेयर किस्म का कोई अटैक आ जाए तो बंदे को लेके तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे शहर के अंदर जाना पड़ता है। शहर के अंदर जाके इस हवाले से उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। और बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर किसी को अटैक आया होता है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। अगर करीब में अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल होता और बेहतर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर मुयस्सर होते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो इस हवाले से हमारे जो दही एरिया जाते हैं वो काफ़ी पीछे हैं। हमारे देहातों के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो MNA MP हज़रात हैं वो हमें हमारे दही एरिया जात के अंदर रहने वाले लोगों को भेड़ बकरियाँ समझते हैं कि ये इंसान नहीं है बल्कि भेड़ बकरियाँ हैं। इनके पास 5 सालों के बाद जाना है और जाके इनसे अपना वोट ले लेना है और फिर इनको भूल जाना है। और होता भी ऐसे है। हमारे MNAs, हमारे MPs जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो वो बस उन्हीं दिनों के अंदर उन्हीं 90 डेज़ या 100 डेज़ के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसके दौरान आते हैं। अपोजिशन वाले भी और जो हुकूमत कर चुके होते हैं वो सारे सियासतदान इकट्ठे होकर आ जाते हैं, और वो फिर आके कहते हैं जी आप हमें वोट दें, आपको रोड्स मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, आपको स्कूल मिलेंगे, आपके जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, आपका जो कोई हाई स्कूल है तो उसको भी बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर उस्ताद कराम अच्छे अच्छे लाए जाएंगे। दीगर कई वादे करते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट आपको दिए जाएंगे, आपको पक्के रोड करके दिए जाएंगे। तो काफ़ी वो वादे वईद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके अंदर वो जो 5-7 लोग खड़े होते हैं उनमें से एक बंदा जैसे ही वो MNA बनता है और दूसरा MPA बनता है तो वो फिर 5 साल के लिए नज़र भी नहीं आते। अगर उनके पास देरों के ऊपर आप जाएँ या उनके घर आप जाएँ तो आपको वो भी नहीं मिलते। कहा यह जाता है कि वो लाहौर हैं या इस्लामाबाद हैं। तो इस हवाले से बहुत ही दुख होता है कि हमारे जो दही एरिया जात है वो सबसे ज़्यादा कमा के दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के अंदर दही एरिया जात का बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ से ही गोश्त जाता है, यहाँ से ही दूध जाता है, यहाँ से ही
کھانے پینے کے لیے رائس جاتا ہے یہاں سے ہی، ویٹ جاتی ہے یہاں سے، سبزیاں جاتی ہیں، تمام چیزیں تقریباً کھانے پینے کی یہیں سے جاتی ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو ہی اگنور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ جس طرح آپ بجٹ شہروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اتنا ہی بجٹ آپ دیہی ایریاز کے اندر بھی خرچ کریں۔ دیہی ایریاز کے اوپر اگر آپ خرچ کریں گے، پکی سڑکیں ملیں گی، لوگوں کو سہولیات ملیں گی، ہیلتھ کی سہولیات ملیں گی، جانوروں کے حوالے سے اگر ان کی ٹریٹمنٹ فری میں ہو جائے، انسانوں کی اگر ٹریٹمنٹ فری ہو جائے، ایک تو ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی مصحف ہو جائے ہیلتھ کے حوالے سے یا جانوروں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ کوئی مصحف ہو جائے تو انہیں اتنی سہولیات نہیں ہوتی، اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ لگا پائیں، تو یہ پیسہ پھر وہ اپنا کوئی جانور بیچ کے یا پھر کوئی اپنا زمین کا کوئی پلاٹ بیچ کے یا کوئی زمین کا ٹکڑا بیچ کے پھر اس سے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں یا اپنے جانور کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس کے اندر ہمیشہ ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو دیہی ایریا جات ہیں ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ تو گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی دیہی ایریا جاتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں، سندھ کی تو حالت ہی بہت خراب ہے، چلو پنجاب کے اندر کوئی 19-20 کچھ بہتری نظر آتی ہے تھوڑی بہت، لیکن سندھ کی حالت بہت خراب ہے۔ بلوچستان کے آپ دور دراز ایریا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ بہت ہی بری حالت میں رہ رہے ہیں، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں، کچے مکان ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، اور ایک مکان کے اندر 10-10 12-12 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت وہ مکان بھی گر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ لوگ ڈسٹرب ہیں۔ تو اس حوالے سے جب بھی گورنمنٹ بجٹ رکھے اپنے لوگوں کے لیے تو اس کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ کرے، انصاف کی بنیاد پہ کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم انصاف کی بنیاد پہ منصفانہ طور پہ تقسیم نہیں کرتے بجٹ کی، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو دیہی علاقے جاتے ہیں وہ پیچھے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب شہری ایریاز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ حقوق میسر ہو جاتے ہیں، لیکن دیہی ایریاز کے اندر کوئی سہولیات نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ ایک تو ایجوکیشن کا فقدان ہے، ایجوکیشن اتنی نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ لوگوں کو اتنے اپنے حق لینے کے حوالے سے بھی کوئی اتنے خاص آئیڈیاز نہیں ہیں، تو اس لیے پھر یہ ہمارے جو ایریا ہیں وہ پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ کا تو حق بنتا ہے کہ وہ پراپر طور پہ ٹریٹ کرے شہروں کو بھی اور دیہی ایریاز کو بھی۔ اگر دیہی ایریاز کو آپ پراپر طور پہ ٹریٹ کریں گے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شہروں کے اندر جتنا بھی روزگار چلتا ہے اس کا میجورٹی کا تعلق دیہی ایریاز سے ہے، کیونکہ یہاں سے چیزیں جاتی ہیں، اور پھر اگر یہاں پہ اچھی فصلات ہو جائیں، اچھے جانوروں کی سیل اچھی ہو جائے تو پھر یہ لوگ پیسہ لے کے شہروں کے اندر جاتے ہیں، شہروں کے اندر سے خریداری کرتے ہیں، پھر شہریوں کا بھی روزگار چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیہی ایریاز کو فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ شہروں سے بھی اگر آپ 10% یا 15% زیادہ بجٹ آپ دیہی ایریاز کے اندر لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیہی ایریاز آپ کو آپ کے ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی کے اندر اہم رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو دیہی ایریاز ہے اس کا جو حق ہے وہ بھی پراپر نہیں مل پاتا۔ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے، ایسا میکنزم بنایا جائے جس کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ جو دیہی ایریاز کا جو بجٹ ہے وہ پراپر طور پہ وہاں پہ لگے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی آواز بلند کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے سب لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں دیہی ایریاز کے، انہیں اپنے حقوق کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو بجٹ آیا ہے وہ کیا ہمارے پاس آیا ہے یا نہیں آیا، یا ہیلتھ کے حوالے سے جو بجٹ آیا ہے وہ آیا ہے کہ نہیں آیا، سڑکوں کے حوالے سے جو بجٹ منظور ہوا ہے اسمبلی کے اندر کیا وہ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ دیہی ایریاز کے بہت ہی سیدھے سادھے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا بجٹ ہے وہ پھر خرد برد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سننے کو ملتا ہے کہ 2000 ارب کی کرپشن ہو گئی، 3000 ارب کی کرپشن ہو گئی، اور 4000 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی۔ تو وہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ یہی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا، وہ ہیلتھ کا پیسہ تھا، وہ ایجوکیشن کا پیسہ تھا، وہ صاف پانی کا پیسہ تھا، وہ نہری نظام کا پیسہ تھا، وہ کھادوں کے حوالے سے دی گئی سبسڈی کا پیسہ تھا۔ تو یہی پیسہ پھر لوگ لے کے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، کوئی پھر پرتگال میں جائیدادیں لے لیتا ہے، کوئی امریکہ کے اندر، کوئی برطانیہ کے اندر۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو من حیث القوم اس بات کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے، جو بھی حکمرانی کے اندر موجود ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ آپ دیہی ایریاز کو فوکس کریں۔ اگر دیہی ایریاز بہتر طور پہ فوکس ہو جاتے ہیں، دیہی ایریاز کے اوپر کام کر لیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو $1 ارب، $2 ارب، $3 ارب کے لیے کبھی ترکی، کبھی سعودی عرب، کبھی چائنا، کبھی IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، تو آپ کو کبھی بھی نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ جب آپ پراپر طور پہ سہولیات اور جو بجٹ
آتا ہے وہ پراپر طور پہ آپ اگر دیہی ایریات کے اندر خرچ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی بھی ملک کے پاس 1-2 ارب ڈالر کے لیے جانا پڑے گا. یہی دیہی ایریا جات آپ کو بہت زیادہ انکم کر کے دیں گے, بہت زیادہ پیسہ نکال کر دیں گے, بہت زیادہ فصلات نکال کر دیں گے, بہت زیادہ جانور پال کے دے دیں گے. لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے, ہیلتھ کے مسائل ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن کے مسائل ہونے کی وجہ سے, روڈ انفراسٹرکچر کے مسائل ہونے کی وجہ سے, دیگر کئی مسائل ہونے کی وجہ سے جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے, اور وہ جو دیہی ایریا جاتے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے, ترقی نہیں کر پاتے, اور جس کی وجہ سے وہ جو ان کا اپنا جو معاملات ہیں وہ ان سے ہی نہیں نکل پاتے. وہ جب ان کو کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ جو ان کی جمع پونجی ہے وہ انہی مسائل کے اوپر لگ جاتی ہے, اور وہ اپنی فصلات کے اوپر پراپر ٹائم نہیں دے پاتے, فصلات کے اوپر خرچہ نہیں کر پاتے. جانور اگر بیمار ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص لا عمل نہیں ہوتا. تو یہ جو لاسز ہیں یہ کوئی اربوں روپے کی مد میں ان کے لاسز ہو جاتے ہیں, اور یہی پیسہ اگر گورنمنٹ صحیح طور پہ ان کے اوپر جو ان کا حق ہے وہ لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اربوں روپے پھر قومی خزانے میں جمع ہوں. شکریہ, جزاک اللہ.